بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستان ذی وقار بحمد اللہ تعالی، آج ماہ محرم الحرام 1447 سن ہجری کی 8 تاریخ اور جولائی 2025 کی 4 تاریخ ہے۔ بحمد اللہ تعالی بندہ ناچیز اور آپ حضرات مرکز اہل سنت گلشن شرازی کالونی میں حسب معمول جمع ہیں خدائے بزرگ و برتر کے حضور فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے۔ گزشتہ سے پیوستہ چوتھے پارے کا ابتدائی رکوع کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ ہوگا۔ پچھلے سال بھی محرم الحرام 1446 سن ہجری کی 4 یا 5 تاریخ کو پہلے جمعہ مبارکہ سے جو آغاز ہوا تھا، گزشتہ جمعہ جس میں امکان تھا 30 ذوالحجہ کا بھی اور یکم محرم الحرام کا بھی، بہرحال اختتام بھی ہوا تیسرے پارے کا، سال کا بھی ہجری کا، اور پھر افتتاح بھی ہوا چوتھے پارے کا اور سال ہجری کا۔ یہ رب کا فضل و کرم ہے اور اس کے حبیب کی نگاہ عنایت ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو بسم اللہ کے طور پہ ہم نے آغاز کے لیے پڑھی تھی اور پھر ترجمہ اور تفسیر آج کے جمعہ پر چھوڑی تھی، اس رکوع کا ترجمہ اور تفسیر بھی سماعت فرمائیے، اور خصوصاً پہلی آیت کریمہ تو عاشورہ محرم الحرام سن 61 ہجری کے جانثاروں کی جانثاری کی پوری تفسیر پیش کرتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اے لوگو تم ہرگز بھلائی کو نہ پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اس چیز کو خرچ نہ کرو جسے تم محبوب رکھتے ہو۔ کنز الایمان فی ترجمہ القرآن میں ترجمہ ہے تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو کچھ خرچ کرو کوئی بھی شے، من شیء نکرہ تحت النفی ما تنفقوا من شیء، بعضوں نے کہا نہیں کہ صحیح یہ کہ ما موصولہ ہے، جو بھی تنفقوا خرچ کرو تو من شیء کچھ بھی، اگر اللہ ہوتا پھر وہ قرینہ موجود تھا کہ یہ ماں نافی ہے، لیکن یہ ماں موصول ہے، جو بھی تم خرچ کرو کوئی شے فإن اللہ بھی علیم، اللہ اسے جانتا ہے۔ مجھے بتائیے اولاد پیاری ہے کہ نہیں؟ جان، وقت،
مال متاع، امام علی مقام، امام عرش مقام نے اپنے پیشواؤں بدر و احد والوں کی راہ چلتے ہوئے بتائیے کربل کے میدان میں کون سی پیاری چیز قربان نہیں کی؟ دوستان ذی وقار، صرف اتنی بات ہی کوئی سمجھ لے کہ جن کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار دو جہاں ہیں، رب کی ساری سلطنت کے جو رب کی طرف سے تاجدار ہیں، سارے نبیوں کے سالار اور سارے رسولوں کے سردار ہیں، سلطنت مکہ مکرمہ ہو یا سلطنت مدینہ منورہ، حرمین طیبین جو مومنوں کے دل کے چین ہیں، وہاں کی سکونت ترک کر کے کربل کی سرزمین پر 72 تن کے ساتھ آنا، باطل کو سمجھانا اور پھر باطل کو اس کے چیلوں کا اکسانا اور اس اکسانے پر باطل کا حق کے سامنے آنا اور حق سے ٹکرانا اور خود پاش پاش ہو جانا اور حق کا جلوہ جگمگانا، یہ امام علی مقام کا وہ کارہائے نمایاں ہیں کہ جو اس آیت کی عملی تفسیر ہیں کہ بھلائی کو تو فرمایا ہرگز نہ پا سکو گے جب تک راہ خدا میں پیاری چیز خرچ نہ، آپ نے رخصت کو ترک کر کے عزیمت کو اختیار کیا۔ جن اجلہ اکابر نے اس ظالم سے باقاعدہ ٹکراؤ نہیں کیا، ان پر بھی شریعت کا کوئی قلم نہیں کہ انہوں نے اس کی پاور دیکھ کر اپنے کو نہتا اور کم تعداد دیکھ کر اگر رخصت پہ عمل کیا، شریعت کی ان پر بھی کوئی قلم نہیں ہے، شریعت کا قلم ان پہ نہیں چلتا۔ اور جن اجلہ اکابر نے امام علی مقام کے ساتھ ہو کر اہل بیت کے افراد ہوں صحابہ عزیمت پر عمل کرتے ہوئے اس بدبخت سے ٹکراؤ کیا، ان کا اجر 2 گنا ہے۔ چونکہ آیت کریمہ اس پیرائے میں نہیں ہے، یہ میں نے ان کی زندگی کا ایک نقشہ پیش کیا۔ آیت کریمہ میں اگلے جو الفاظ ہیں وہ پھر یہود و نصارہ کی ایک امانت میں جو خیانت وہ کرتے تھے اور ان کی جو خباثت ہوتی تھی اور رذالت، جس کا یہ پوری سورہ آل عمران کے کئی رکوعات میں آپ ذکر سن چکے، پیچھے سے 3 پارے سے پھر اس میں ایک ذکر ہے۔ حضرت یعقوب پیغمبر نے جو جد ہیں بنی اسرائیل کے، تورات شریف میں منع نہیں تھا، ویسے کسی تکلیف بیماری کی وجہ سے 2 محبوب چیزوں کے بارے میں نظر مان لی، منت مان لی کہ اللہ میں صحت مند ہو گیا تو 2 پسندیدہ چیزیں، اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے اونٹنی کا، وہ چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے ڈرامہ بنا لیا، کیونکہ یہودی ڈرامے باز تو ہیں، انہوں نے کہا مسلمانوں کو کہنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو استعمال کرتے دیکھا، کہا یہ تو حرام ہے۔ کدھر لکھا جی؟ تورات میں۔ تورات میں کوئی حرام نہیں لکھا تھا، حلال لکھا تھا، اور تورات حضرت یعقوب کے برسوں بعد ہے، وہ ملت ابراہیمی پر میں حلال تھی دونوں چیزیں، اور وہ بھی حلال ہی جانتے تھے۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک بیماری میں نظر مانی کہ اللہ شفا دے دے تو یہ اپنی 2 پیاری چیزیں تیری رضا کے لیے چھوڑ دوں گا، کیونکہ پیاری چیز جو نفس کو بھاتی ہو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائے تو اللہ راضی تو ہوتا ہے۔ فرمایا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا حلال ہے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے اپنی جان پر تورات کے اترنے سے پہلے خود حرام کرا۔ حرام نہیں ہے، نہ تورات میں حرام حکم آئے، نہ پہلے حرام تھا، پہلے بھی حلال تھا، اب بھی حلال ہے۔
اور قرآن کی روح سے بھی حلال ہے، صاحب قرآن کے فرمان سے بھی حلال ہے، اونٹ کا گوشت اور دودھ۔ انہوں نے ایک منت میں خود ایسا کر، قل فأتوا بالتوراۃ، تم فرماؤ حبیب لاؤ تورات، فتلوہا ان کنتم صادقین، تلاوت کرو اس کی اگر ہو تم سچے۔ تو کہتے ہو نا، یہ بڑے الو کے پٹے تھے، مشکات شریف میں کہ ان میں ایک جوڑی مرد و زن نے بدکاری کر لی، پتہ تھا تورات میں رجم لکھا ہے، شادی شدہ کی سزا، سنگساری، جان بوجھ کے نا، اے مسلمانوں تمہارے نبی بڑے صادق و امین ہیں، بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں، اچھا ان کا کلمہ نہیں پڑھتے اور فیصلہ کروانے آگے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں کیا لکھا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے مناظرے کا، ورنہ بتا دیتے بھئی یہ حکم ہے، مجھ سے پوچھنے آئے ہو، پکا کیا کہ کیا تمہارے ہاں کوئی اور ہے اور ہمارے ہاں؟ تو کہا جی ہمیں اس میں نہیں ملا، کہا تورات لو پڑھو۔ جو ان کا ایک پادری تھا نا، وہ جب اس آیت رجم پر پہنچا تو اوپر ہاتھ رکھ دیا، سرکار نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ، ہاتھ ہٹایا تو مشکات شریف کے الفاظ ہیں تلو ہو آیت الرجم، آیت رجم وہاں چمک رہی تھی۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ شادی شدہ بدکار زانی کی سزا سنگساری ہے، جو حکم تورات میں ہے ہمارے ہاں بھی وہی ہو۔ اسی طرح یہاں بھی انہوں نے کیا، تورات میں بھی حلال لکھا تھا اور مسلمانوں کے بھی ہاں حلال۔ حضرت یعقوب نے اپنی ایک منت میں اپنی ذات پر حرام کیا، یہ مسلمانوں پر فتوے لگاتے تھے، حضور نے فرمایا نے کہا تورات لاؤ اور پڑھو کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام ہے یا حلال۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، تو جو افطرا باندھے، جھوٹ باندھے، کھڑے بات اللہ پر جھوٹی بات اس کے، تو وہ ظالم ہے۔ تورات میں بھی واضح ہو چکا، دیکھ چکے، اور اب پھر اللہ پر جھوٹ باندھیں کہ اللہ نے اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت حرام کیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ظالم۔ ظالم صرف دوسرے کا مال چھین لینے والے، اس کو مار کٹائی کرنے والے کو نہیں کہتے۔ ظلم کا معنی وضع شیء فی غیر محلہ، یہ بات سمجھنا سارے دوست توجہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ظلم کا معنی لوگ سمجھتے ہیں کسی کو مارنا پیٹنا، مال چھین لینا، قبضہ کر لینا فلاں، نہ، ظلم کا معنی وضع شیء فی غیر محلہ، شے کا جو استعمال کا محل ہے اس سے ہٹ کے استعمال کر۔ مثال دیتا ہوں، مسجد کا استعمال کیا ہے؟ یہاں خدا کی بندگی کی جائے، تلاوت، ذکر و درود، سب سے بڑی بندگی نماز جس کے لیے بنائی گئی، ذکر اذکار، نیکی کی بات، نیکی کا اجتماع۔ یہاں جناب کوئی استغفر اللہ گانے بازی کی محفل کرے تو یہ ظلم ہے۔ عام جو شاہراہ عام ہوتی ہے، راستہ ہوتا ہے، اس کی اصل وجہ کس لیے؟ انسان، حیوان، جو بھی راہگیر وہ گزریں، اس کو کوئی بند کر دے، یہ راستے کا ظلم۔ یا کوئی اوباش جان بوجھ کے وہاں اس انداز پہ بیٹھیں کہ خواتین نہ گزر سکیں، عام شریف بندہ نہ گزر سکے، یہ ان کا راستے کے حوالے سے ظلم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی بھی شے جس مقصد کے لیے ہے اس سے ہٹ کے اس کا استعمال، یہ اس شے کے ساتھ ظلم۔ فرمایا کل صدق اللہ، حبیب کہو سچ فرمایا سچے رب نے، سچ فرمایا سچے رب نے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو ایسا حنیف ہے، حنیف کہتے ہیں باطل کو چھوڑ کے حق کی طرف آنے والا۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم خلیل مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ مشرک اپنی اٹھ پٹانگ ان کے بارے میں بکواس کرتے تھے، یہودی اپنی، عیسائی اپنی۔ حضرت یعقوب نے ایک منت مانی، دو چیزیں انہیں پسند تھی، اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت۔ اس ٹائم کی مرغوب غذا بھی یہی تھی، اس ٹائم کیا ہمارے آقا کے دور تک یہی تھا، حضرت یعقوب تو بہت پہلے ہیں۔ انہوں نے بیماری میں منت مانی کہ یہ میں ٹھیک ہو گیا تو اللہ تیری رضا کے لیے اپنی دو پسندیدہ چیزیں چھوڑ دوں۔ حضور کے زمانے کے یہودیوں نے مسلمانوں میں ویسے افواہ اڑا دی کہ یہ دو چیزیں حرام ہیں، تورات میں بھی حرام لکھی، حالانکہ تورات حضرت یعقوب کے بہت بعد موسیٰ کلیم پر اتری ہے۔ حضور نے فرمایا تورات لو، دکھاؤ، ویسے ہی جھوٹے ثابت ہوئے جیسے
ایک دفعہ ایک جوڑی نے بدکاری کر لی ان میں، تو بجائے اس کے کہ تورات میں حکم لکھا ہوا تھا سنگساری کا، کہتے جی مسلمانوں کے نبی سے پوچھتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے اور ان سے پوچھتے ہیں۔ حضور کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا تورات میں کیا لکھا ہے؟ وہاں تو نہیں ہے جی۔ فرمایا لے آؤ، پڑھی تو آیت پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا ہاتھ ہٹاؤ، تلو ہو آیت الرجم، ہاتھ ہٹایا پادری نے، نیچے رجم کی آیت موجود تھی کہ بھائی شادی شدہ بدکاری کرے تو اس کی سزا سنگساری ہے۔ اس کے بعد جب یہ یہود و نصارہ کی سورہ آل عمران کی تیسرے پارے کے رکوعوں میں اور یہ چوتھے پارے کے آغاز میں ان کی ساری خباثتوں کا ذکر کر دیا اور ابراہیم خلیل الرحمن پہ جتنے الزام تھے جب ان کا قرآن اور صاحب قرآن نے صفایا کر دیا، تو پھر حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر کا ذکر آیا۔ اس میں بھی وہ ایک پھڈا ڈالتے تھے، یہودی ہے ہی پھڈے باز قوم، یہودی وہ کافر ہیں کہ یہ اور کافروں کو بھی چاہتے ہیں یہ دنیا میں نہ رہیں، اکیلے ہم رہیں۔ ویسے تو الکفر ملت واحد ہے نا، اسلام کے مقابلے میں سارے ایک ہو جاتے ہیں، لیکن یہودی ایسے کافر ہیں وہ ایک ہو کے بھی مسلمانوں کے ساتھ تو ہیں ہی غدار، کافر جو ہوئے وہ ایک ہو کے بھی مسلمانوں کے خلاف جب مقصد حاصل ہو جاتے تو اور کافروں کو بھی کک لگا دیتے۔ حضرت ابراہیم پر جتنے ان کے الزام تھے نا کہ وہ یہودی تھے، وہ جی وہ یہ تھے، وہ تھے، ہماری طرح تھے، تو ان کا اللہ اور اللہ کے حبیب اور قرآن نے جب رد کر دیا، پھر جو دوسرا ان کا پھڈا تھا وہ کہتے تھے بیت المقدس اللہ کے گھروں میں سب سے افضل گھر ہے۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ نہیں، اس سے پہلے بیت الحرم حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا کعبہ وہ سب سے افضل، اللہ کا پہلا گھر وہی ہے جو اللہ کے آرڈر سے فرشتوں نے بنایا، دوسری دفعہ بنایا حضرت آدم نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے، پھر بنایا حضرت ایک روایت پر نوح نے، کب؟ طوفان نوح کے بعد، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یہ جو قرآن میں ہے یہ چوتھی دفعہ تعمیر ہے، پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر حضرت زبیر نے حضور کے صحابی، اور جو موجودہ تعمیر ہے یہ حجاج بن یوسف کی ہے۔ تاریخ حرم کی کتابوں میں کم از کم لکھا ہے یہ 7 دفعہ ہے، یہ 7واں حجاج بن یوسف کا بنایا ہوا ہے۔ اور ایک وہ حجر اسود کا بھی جھگڑا پڑا تھا، حضور نے سارے خاندانوں کے جو سردار تھے کہا کونے پکڑ لو چادر کے بیچ میں رکھ لو، اٹھاؤ، اٹھایا اپنے دستے مبارک سے لگا دیا جو آج تک لگا ہوا ہے، سارے راضی ہو گئے۔ اور اللہ کی شان بتاؤں، ایک مقام ابراہیم نقش پائے خلیل ٹوٹا ہے، چاندی سے جوڑا گیا ہے اور چاندی کے خول میں ہے مقام ابراہیم۔ جو قوم پیغمبروں کے آثار اور تبرکات کی سب سے بڑی دشمن ہے نا، یہ سعودی نجدی، اللہ نے انہی کی ڈیوٹی لگا دی کہ مصطفیٰ کے غلاموں کو بھونکنے والوں ادھر کھڑے ہو جاؤ، جتنے آثار مٹانے تھے مٹا لو، لیکن یہ جو عصر قدم ابراہیم خلیل اللہ ہے اس پر تمہاری نگرانی ہے، ڈیوٹی ہے، کسی اور خود تو خود اور بھی کسی کو نہیں مٹانے دیتا۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، برکتوں والا اور سارے زمانے والوں کا رہنما۔ اچھا، رہنما لیڈر کیسے کہتے ہیں؟ سادے لفظوں میں، جس کے پیچھے پیچھے دنیا چلے۔ کعبہ کیسے لیڈر ہے؟ کیا عرب، کیا عجم، کیا شرق غرب شمال جنوب، مرد زن بچے بوڑھے کھینچ لیتے ہیں سال میں ایک دفعہ کہ نہیں سب کو حج کے موقع پر، اور پھر سارا سال عمرے کے ذریعے پوری دنیا کو کھینچتا ہے کہ نہیں، سارے اس کے پیچھے آتے ہیں کہ نہیں؟ توجہ فرمائیے ذرا، جمعہ میں کوشش کیا کریں مسجد میں جیسی داخل ہوں سائلنٹ پہ لگا دیا کریں۔ توجہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور برکتوں والا اور ہدایت سارے جہاں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی نشانی ہے، کھلی ایک ایک نشانی، اور اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ میں موٹی موٹی نشانیاں بتاؤں؟ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم فرماتے ہیں حرم شریف ایسا حرم ہے، میرے باپ خطاب کا قاتل اگر اس میں داخل ہو جائے میں وہاں کا سانس نہیں لوں گا۔
حالانکہ آپ کتنے ڈاڈے جانے ہیں. وحشی چلو وہ تو انسان ہے نا پھر بھی، اور فاروق اعظم ہے. حضور کے بعد اگر نبوت ہوتی تو وہ ہوتے. سرکار نے خود فرمایا سارے شتونگڑوں کا ابا شیطان ہے، ان کے سائے سے بھاگتا ہے. شیر اور چیتا علماء مفسرین نے لکھا ہے اگر کسی ہرن اور شکار کے پیچھے بھاگیں اور وہ حدود حرم میں داخل ہو جائے وہ دور ہو جاتا ہے. ایسا اللہ نے ان کے دماغ میں ڈال دیا. دور سے اڑتے ہوئے پرندے آئیں، جب کعبہ کے قریب آئیں کوئی دائیں سے ہو کے نکل جائیں، کوئی بائیں سے ہو کے اس کے اوپر سے ادب سے نہیں گزرتے. فرمایا اس میں بڑی نشانی ہے. مقام ابراہیم ہے، خود مسجد حرام ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا مروہ، کیا کیا نشانی ہے. فرمایا ان میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے کیا؟ وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے کعبے کی تعمیر کی. یہ اتفاق سے اللہ نے دیکھے نا ہمیں مثال تازی دے دی. یہ مرکز کا بھی یہ ہاسٹل بنے، یہ جس کے اوپر ابھی انشاءاللہ چھت ڈلنے، انشاءاللہ اب چھت ڈلنے اور یہ بھرائی پوری ہونی ہے انشاءاللہ. پھر مین گیٹ لگانا ہے، وضو خانہ. آپ کے تعاون سے ہوا ہے. جو بھائی مجھے آپ فیئر سن رہے ہیں یا دنیا میں جو آن لائن سنیں گے، اللہ آپ کو اور دے. اور صدقہ حسنین کریمین اور صدقہ شہدائے کربلا کا فی یونٹ ہم نے 10,000 رکھا ہے. اس سے کم و بیش جتنا ہو سکے لٹا دیں. انہوں نے جانیں لٹا دی، ہم یہ تو کریں اللہ کے گھر کے. آپ دیکھیں کہ وہ آپ کیا رکھتے ہیں جی، نیچے ٹیک، جس کو ہماری مقامی زبان میں کہتے ہیں کوازا. کبھی وہ ڈرم رکھ لیتے ہیں اس پہ پھٹے رکھ لیتے ہیں، کبھی گھوڑیاں رکھ لیتے ہیں اس پہ پھٹے، کبھی صرف اینٹیں اس پہ پھٹے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا رب کی جانب سے وہ پتھر خود ہی اٹھتا گیا. دوسری طرف نرم اتنا ہو گیا کہ پائے خلیل کو تکلیف بھی نہ ہو کہ نقش پا جم گئے. مرور زمانہ سے زمانہ گزرنے سے ٹوٹا ہے، پھر گانٹھا گیا ہے، لیکن نقش پائے ختم نہیں ہوئے. اب تو محفوظ کر دیا اس قوم نے جو میں نے کہا کہ یہ چیزیں استغفر اللہ مٹاتی ہے. جن ظالموں نے حرمین طیبین جنت الملا اور جنت البقیع کے مزارات مسمار کر دی. دو جہاں کے سردار کی امی جان کا ابوا شریف میں اور ان کی ماں دودھ پلانے والی امی جان حضرت حلیمہ کا اور ان کی لخت جگر شہزادی کونین کا جنت البقیع میں جن ظالموں نے مزار اور دربار نہیں رہنے دیا، خدا نے ان 2 ٹانگوں والے کتوں کی بھی ڈیوٹی لگا دی. جیسے آج کل جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا آل پاک کی آڑ میں صحابہ کو بھونکنے والے کتوں کے لیے سکورٹیاں کھڑی ہیں. میں نے کل 2 پولیس والوں کو کہا، میں نے کہا شرم کرو، تمہارے باپ دادا کو کوئی گالیاں بکے تم اسے سکورٹی دو گے؟ صحابہ کرام جو پورا دین ہے، حضور اور ہمارے درمیان کون واسطہ ہے؟ قرآن کیسے ہم تک پہنچا؟ ان کو جو 2 گز کی زبانیں نکال کے بھونکتے ہیں تم انہیں سکورٹیاں دیتے ہو 2 ٹکے کی نوکری کی خاطر. تو اللہ نے ان کو کھڑا کر دیا. مقام ابراہیم ہے کیا؟ ہر حاجی کو اور ہر عمرے والے کو حکم ہے کہ جو رکن ہے نا، ایک تو ویسے طواف ہوتے ہیں سنت اور نفل، جو حج کا رکن ہے طواف اور عمرے کا، وہ کرنے کے بعد اس کے قریب یا حرم میں کہیں 2 رکعت نفل پڑھنا واجب ہے اگر مکروہ ٹائم نہ ہو. مجھے بتاؤ جو اس قدموں کے قریب کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوگا اس کے تصور میں کیا ہوگا؟ کہاں پڑھ رہا ہوں نماز؟ پتھر کے بعد. کس کا پتھر؟ حضرت ابراہیم کا. اوپر کیا ہے؟ ان کے پاؤں کا نقش. کر خدا کی بندگی رہا ہے. یہ کہتے ہیں حضور کا تصور نہ لو، آپ بھی کہتے ہیں. اور بھائی جب السلام علیکہ جو ہن نبی جو کہہ رہا ہے تو جن کو کہہ رہا ہے نبی آپ پر سلام ہو ان کا تصور نہ ہے تو پھر نماز تو نہ ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہوئے تمہارے ابے کا تصور آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ جس کا نام لے ایک تصور تو آتا ہے، دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ایک خاکہ تو آتا ہے. جب کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو شیطان رجیم کا تصور آئے گا کہ نہیں؟ وہ تو نماز میں ہے. وہاں شیطانوں کی نماز نہیں ٹوٹتی. اور کہتے ہیں السلام علیکہ جو ہن نبیوں پہ نبی کا تصور نہیں کرنا تو پھر سلام کیسے بھیجیں گے؟ خدا نے وہاں قدموں میں کھڑا کر دیا کہ تم تو حبیب کے تصور کی بات کرتے ہو، میں خلیل کے قدموں کا بھی تصور کرو. ومن داخلہ کان آمنا، فرمایا حرم وہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا امن میں آ گیا.
حرم میں ایک بندگی اسلام کا رکن ہے اور سب سے آخر میں فرض ہوئی ہے۔ سن 9 ہجری میں حضور نے پہلا قافلہ صدیق اکبر کی قیادت میں بھیجا۔ اگلے سال 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ وہ فریضہ ادا کیا، اور وہ سال جیسے ہی ختم ہوا ذوالحجہ، محرم الرام صفر المظفر 12 ربیع الاول کو دنیا سے پردہ فرما۔ وہ اسلام کے 5 رکنوں میں سے آخری رکن ہے، سمجھ گئے ہوں گے، حج اس کا ذکر ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ کس پر؟ جو استطاعت رکھتا ہو وہاں تک۔ استطاعت کی آسان تعریف خود صاحب قرآن نے فرمائی، فرمایا زاد و راحلہ، سواری اور توشہ، آنے جانے کا خرچہ اور سواری، اور جو اہل و عیال والا ہے اس کے بعد اس کا بھی خرچہ ہو واپسی تک، ٹھیک ہے نا۔ عورت کے لیے ایک شرط زیادہ ہے، ساتھ محرم بھی ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو جو کفر کرے، یعنی سرے سے ایک ہے کہ فرض ہے اور کرتا نہیں حج، ایک ہے فرض ہے مانتا ہی نہیں فرض، کافر ہو گئے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یہاں میں ایک مسئلہ بتا دوں، حج کے فضائل بہت سنتے ہیں نا، اور فرض ہونے کی صورت میں نہ کرنے کی وعید بھی بڑی ہے۔ جس طرح نماز کی فضیلت بہت ہے نا، روزے کی، زکوٰۃ کی، لیکن چھوڑنے پر گناہ بھی بہت ہے۔ میں صرف ایک ایک بیان کرتا ہوں۔ فضیلت اتنی ہے، حضور نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے کرے، نہ بری بات کرے وہاں، نہ برا کام کرے، حج ہو جائے مقبول۔ راجع کا یوم ولدتہ امہ، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ایسے لوٹے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، وہاں سے نہ آیا ہو بلکہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، اور اس پر کوئی گناہ۔ دنیا کی کوئی نیکی کبیرہ گناہ معاف نہیں کرواتی جب تک توبہ نہ کرے۔ نماز سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، زکوٰۃ سے، روزے سے، درود سے، ذکر سے۔ اس میں چونکہ مشقت بہت ہے، عرفہ اور مزدلفہ کی حاضری، کبیرہ گناہ بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد والے معاف کروا دیتے، قبول ہو جائے۔ لیکن دوسرا پہلو بھی خطرناک ہے، ہو فرض، نہ بیماری روکے، نہ ظالم بادشاہ روکے۔ حدیث میں فرمایا پھر وہ خواہ یہودی ہو کے مر جائے، عیسائی ہو کے مر جائے، اسلام پہ مرنے کی گارنٹی نہیں۔ بڑے بڑے جناب تاجر، بڑے بڑے جناب ٹھیکیدار، بڑے بڑے امیر کبیر، عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ، بھائی صاحب فرض حج کیا ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں کیا۔ وہ ظالم انسان فرض چھوڑ کے نفل میں لگا ہوا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے زکوٰۃ فرض ہو وہ نہ دے، اور اس کو جناب صدقہ دے رہے، اس مسجد میں دے رہے، ادھر دے رہے۔ سادی مثال دوں، کسی کے ذمہ بادشاہ کی خدمت ہو، بادشاہ کی خدمت چھوڑ دے اور اس کے وزیروں مشیروں کو مناتا رہے، فرض زکوٰۃ اور فرض حج چھوڑ کے عمرے کرنے والے اور نفلی صدقہ دینے والے کی جو مثال۔ آگے صرف میں ترجمہ کر کے رکوع ختم کرتا ہوں، ٹائم پورا ہو گیا۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، حبیب کہہ دو اے کتابیو کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو۔ بات پھر یہود و نصارہ کی ہے، واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تمہارے کرتوتوں پر نگہبان ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کہو فرماؤ اے حبیب، اے کتابیو کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو۔ من آمن تبغون عوجا وانتم شہداء، جو ایمان لائے اسے ٹیڑھا کیا چاہتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو، مومن کو بھٹکانا چاہتے ہو حالانکہ گواہ ہو کہ تمہاری تورات، تمہاری انجیل بتا رہی ہے اسلام حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان والوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر پیروکار ہو جائے ایک گروہ ان میں سے جو کتاب دیے گئے، اگر تم پیروکار ہو جاؤ ایک ایسے گروہ کے جو کتاب دیے گئے، یعنی عیسائیوں کے یا یہودیوں کے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ بدبخت تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹائیں گے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم انہیں ایمان پر لائیں، وہ بدبختی کریں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور حالانکہ تم کیسے انکار کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولٌ، تم پر تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور تم میں رسول خدا ہے۔ رسول خدا جس قوم میں ظاہری طور پر محبوب خدا جلوہ گر ہو، اسے زیب دیتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے لگ کے وہ اسلام سے پھر جائے؟ تو کیا آپ رسول خدا نہیں ہیں؟ خدا کی قسم وہ گنبد خضرا میں آج بھی زندہ ہیں
پائندہ ہیں، تابندہ ہیں. جان نکل جائے کسی چیز کی وہ رہ سکتی ہے؟ روح نکل جائے. معراج کی رات کیوں گھڑیاں رک گئیں؟ کیوں واپسی پر پانی بہنا شروع ہوا؟ کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا. سادی سی مثال ایک جملے سے سمجھا دوں جس کو نہیں سمجھ آتی. حضور جان کائنات ہیں. اس جہان سے جب اس جہان چلی گئی، کائنات رک گئی. گھڑی سے سیل نکال دیں، اب نکالیں 2 بجے، عصر کا ٹائم ڈالیں تو کیا 6 بجے کا ٹائم چلے گا یا 2 کا؟ وہ اس کی جان ہے. یا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِّیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ. تو جس نے اللہ کا سہارا لیا، دامن کرم تھاما، تحقیق ہدایت دیا گیا سیدھے راہ کی. پروردگار عالم ہمیں بھی سیدھا راہ دکھائے. اور آج کے پارے کے اور اس پہلے پارے کا جو پہلی آیت تھی نا، میں پھر دوہرا دوں، وہ پورا نقشہ ہے آج جن کا دن منایا جا رہا ہے ان کی زندگی کا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اللہ فرماتا ہے ہرگز اے مومنو تم بھلائی نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور جو خرچ کرو اللہ جانتا ہے اسے. ایمانداری سے بتائیے، اوقات پیاری چیز ہے کہ نہیں؟ وقت، مال، اولاد، سب سے پیاری پھر جان، کہ جان ہے تو جان. وہ کون سی چیز تھی جو کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے قربان نہیں کی؟ تو پھر ان سے زیادہ بھلائی کس نے پائی؟ بھلائی تو اتنی پائی کہ جو بغیر فتح کے جشن منا رہے تھے یزیدی کمپنی، آج تک ان پہ لعنتیں پڑ رہی ہیں اور قیامت تک پڑتی رہیں گی. اور جو بغیر جان کٹوا گئے، آج تک ان کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، دعائیں دعائیں ہیں، صدقے ہی صدقے ہیں، خیراتیں ہی خیراتیں ہیں، سبیلیں ہی سبیلیں ہیں. اعلیٰ حضرت سے ایک جگہ سوال ہوا کہ حضرت لوگ سبیل میں پانی بانٹتے ہیں، محرم شریف سردیوں میں بھی تو ہو سکتا ہے. تو فرمایا بھائی کس نے آپ کو کہا کہ پانی ہی فرض ہے؟ اب چائے کی سبیلیں لگا دے. بات تو یہ ہے نا کہ وہ کام ایسا کر گئے، دل خود کہتا ہے قیامت تک ان کے لیے غریب سے غریب بھی ہو، جو بھی ہو وہ لوٹا رہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق دے. یہ آپ کا مرکز اہل سنت ماشاءاللہ آپ کے سامنے زیر تعمیر ہے. دامے درمے قدمے سکھنے، میں نے کہا نا جس سے جو بن پڑتا ہے. اتنا سارا بچہ بھی ہے نا، ایک اینٹ تو اٹھا کے دے سکتا ہے، ایک مٹھی مٹی کی سائڈ پہ ڈال سکتا ہے نا. یہ پانی بنا ہوا ہے خود پی سکتا ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے. دوسرے کو پلا سکتا ہے، یہ پی کے جانا ہے بھائی آپ کے لیے بنتا ہے، پچھلی دفعہ بھی آپ چھوڑ گئے. اور جتنا کو ہو سکے 2 2 4 4 ہاتھ لگا دیا کریں. یہ بھائی دور سے جو نظر آ رہے ہیں جلدی جلدی آ جائیں، وقت تقریر کا ختم ہو گیا.